बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। वेलकम टू इस्लामियात क्लास। इस्लामियात की क्लास में आज हम सबक इस्लामी अख़ुवत पढ़ेंगे। इस्लामी अख़ुवत जो है वो उम्मत मुस्लिमा का आपस में भाईचारे का ताल्लुक़ होता है। अख़ुवत के मायने भाईचारे के हैं। इस्लामी अख़ुवत से मुराद सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जो शख्स कलमा तैयबा पढ़ लेता है वो इस्लामी बरादरी का हिस्सा बन जाता है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क या रंगो नस्ल से हो। इसके बरक्स अगर कोई काफिर मुसलमान का कितना भी करीबी रिश्तेदार हो वो इस्लामी बरादरी में शामिल नहीं हो सकता। कुरान मजीद में मोमिनों के इसी ताल्लुक़ के बारे में इरशाद होता है, तर्जुमा, बेशक अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं। अहले ईमान वाले जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह का वो ख़ास फ़ज़ल है जिससे मुसलमान एक दूसरे के लिए मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात रखते हैं, मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान पर आने वाली तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ और दुख समझते हैं। ये वो जज्बा और एहसास है कि सारी दुनिया की दौलत खर्च करने से भी हासिल नहीं होता। ये अल्लाह ताला का हम मुसलमानों पर एहसान है जिसका ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और सब अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और तफर्रुक़े में ना पड़ो और अल्लाह की इस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। तारीख़ी इंसान इस बात की गवाह है कि इस्लाम से पहले अरब के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनकी लड़ाइयाँ साल हर साल तक जारी रहती थी, लेकिन इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इन लोगों ने सिर्फ़ ईमान के रिश्ते को अहमियत दी, खून, रंग और नस्ल के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। इस ईमानी रिश्ते की वजह से सब आपस में भाई भाई बन गए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ईरान के रहने वाले थे। हज़रत बिलाल का ताल्लुक़ हबशा से था। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रूम के रहने वाले थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। दूसरी तरफ बहुत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों से था, मगर इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद ये तमाम चीज़ें बेमायनी हो गई। सब एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम और बराबरी का सलूक करने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मेरे आका, मेरे सरदार कहकर पुकारते। हज़रत सुलेमान फ़ारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहले बैत यानी घर का फ़र्द करार देते। इनके ताल्लुक़ की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन इस्लाम की थी। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस्लाम जो है इस्लाम से पहले जो है वो लोग कि जो वो जानी दुश्मन होते थे और उनकी जो लड़ाइयाँ थी वो साल हर साल उनके 10 सालों तक चलती थी, ठीक है। और फिर इस्लाम के बाद जो है इस चीज़ को मतलब हर किस्म के फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ जो है आपस में भाईचारे का जो रिश्ता है वो कायम कर दिया गया। फिर मतलब इसमें कोई भी रंगो नस्ल का फ़र्क नहीं किया गया। अगर किसी पे भी कोई तकलीफ़ आती तो वो एक दूसरे की मदद करता। दूरे नबवी में इस्लामी अख़ुवत की बेहतरीन मिसाल मवाक़ात हमारे सामने आती है। मक्का के मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो इनके पास बुनियादी ज़रूरियात का सामान तक ना था, मगर मदीना के अंसार ने अपने मुहाजिरीन भाइयों को अपने घर, माल और दौलत और सब कीमती अशिया में से बराबर का हिस्सा दिया। ये इस्लामी अख़ुवत की एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया की किसी तारीख़ में नहीं मिलती। भी अख़ुवत की बेहतरीन मुज़ाहिर हैं। मसलन पूरी उम्मत का एक कलमा पढ़ना, बाजमात नमाज अदा करना जिसमें अमीर गरीब
کالا گورا اور آقا غلام سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر ساری دنیا سے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک مرکز پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا، یہ سب ملت اسلامیہ کے اتحاد کی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسلامی اخوت پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ انفال میں آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے، ترجمہ، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، ٹھیک ہے۔ اسلامی اخوت کے تقاضے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کی فکر نہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ اخوت کے اثرات۔ اخوت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں تمام مسلمان آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں، اور اسلامی بھائی چارے سے غریب مسلمان کو نہ صرف مالی سہارا ملتا ہے بلکہ اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو پسند کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ جب مسلمان آپس میں بھائی چارے سے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی مدد اور برکت نازل کرتا ہے۔ اسلامی اخوت سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی، اور اس سے اسلامی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی قوت، خوشحالی اور ترقی کا راز اسلامی اخوت میں ہی پوشیدہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و اخوت کے جذبات نہ ہوں تو ہم منتشر ہو جائیں گے اور دنیا میں ہماری حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت و بھائی چارے کا عملی مظاہرہ کریں اور اس دنیا میں عروج اور غلبہ حاصل کر سکیں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ نمبر 1، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ عالمی برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ غلط۔ صحیح جواب وہ اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلامی اخوت بین الاقوامی دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ غلط۔ صحیح جواب امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ درست۔ نمبر 4، اسلام سے پہلے عرب کے لوگ آپس میں گہرے دوست تھے۔ غلط۔ صحیح جواب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ نمبر
5 حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ غلط، صحیح جواب جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ نمبر 6، اسلامی معاشرے میں اخوت سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ درست، یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، اخوت کے معنی ہیں الف اتحاد و اتفاق، ب بھائی چارہ، جیم پیار و محبت۔ جز ب جو ہے وہ صحیح جواب ہے بھائی چارہ۔ نمبر 2، دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسلامی اخوت کی بہترین مثال ہے الف مواخات مدینہ، ب میثاق مدینہ، جیم صلح حدیبیہ۔ صحیح جواب جو ہے وہ مواخات مدینہ جو ہے وہ بہترین مثال ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل بیت قرار دیتے تھے الف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، ب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جز ب جو ہے وہ صحیح جواب ہے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اہل بیت قرار دیتے تھے۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو قرار دیا الف عمارت کی مانند، ب قوم کی مانند، جیم خاندان کی مانند۔ جز الف جو ہے وہ صحیح جواب ہے عمارت کی مانند قرار دیا۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے الف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جیم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جز الف جو ہے وہ صحیح جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ نمبر 6، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو الف ان کو سزا دو، ب ان کو لڑنے دو، جیم ان میں صلح کروا دو۔ جز جیم جو ہے وہ صحیح جواب ہے ان میں صلح کروا دو۔ سوال نمبر 3 ہے، سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہ آپ کو PDF فارم میں بھیج دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پر اتار لینے ہیں۔ سوال نمبر 4 خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 2، اخوت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیش ہے، نعمت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ڈیش میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو۔ نمبر 4، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کے رہنے والے تھے، روم کے رہنے والے تھے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ڈیش کو پسند کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، جماعت کو پسند کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کی قوت، خوشحالی اور ترقی کا راز ڈیش میں پوشیدہ ہے، اسلامی اخوت میں پوشیدہ ہے۔